یہ پروف کرنا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں. جن پولیس والوں نے جو سیشن کورٹ کی سیکورٹی تھی انہوں نے مجھے بچایا, ان سے ویریفائی کر لیں افسران. وہ نہیں ہے تو سی سی ٹی وی کیمراز ادھر ہیں, ان سے ویریفائی کر. خان پور میں اپنی کیس کی سماعت کے لیے یہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. اٹیک کرنے والے 40 سے 50 افراد ہوتے ہیں جو دو بائکوں پہ یعنی کہ دو افراد بیٹھے ہوتے بائکوں میں. تقریباً کوئی 70 سے 80 افراد ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں گنڈاسے اور ہو سکتا ہے ان کے پاس اسلحہ بھی ہو, اور ان کے سیکورٹی ہوتی ہے, انہوں نے ان کو بال بچایا اور یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ایف آئی آر ہوئی, میں نے لب کشائی نہیں کی, خاموشی سے جیسے میرے پر ایف آئی آر ہوئی ہے نا, یک طرفہ سی, نہ مجھے کوئی نوٹس آیا, کوئی ایس او پی نہیں پورے ہوئے. میں آپ کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا یا پوری پری پلان کر کے وہ لوگ آپ کے اوپر ہیں؟ وہ میرا نام لے کے آوازیں للکارے مار رہے تھے. وہ ظاہر ہے جو مدعی مقدمہ ہے ان کو, اب مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ کام کیا. آپ وہاں پہ پیش ہوں تو میں نے اس کے خلاف آئی جی صاحب کو, اس کے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کو, پھر آر پی او صاحب کو, ڈی پی او صاحب کو, تمام تر لوگوں کو اپلیکیشنز موو کر. کیا ہوتا ہے کہ جو انہیں تو ان کی ایف آئی آر تو بغیر ایس او پی کے 2 منٹ میں ہوگی. میری یہ ایکسپیکٹیشنز تھی ریاست سے کہ جو میرے پہ اٹیک ہوا ہے اس میں ریاست مدعی بن کے فوری طور پہ ایف آئی آر دے دے گی. کم از کم ہاسپٹل میں ضرور ہوتا تو ممکن ہے وہ اسلحے کے ساتھ, کیونکہ ہاتھوں میں تو ان کے ڈنڈے کلاڑیاں سارا کچھ تھا, تو وہ اسلحے سے بھی لیس تھے. اس تھوڑی کمزور ہوتی نا تو آج آپ کے سامنے نا میں بیٹھا ہوتا, کم از کم ہاسپٹل. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس پی نیوز. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فرقان شاہ صاحب. ان کے اوپر پیکا ایکٹ کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے. خان پور میں اپنی کیس کی سماعت کے لیے یہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. اٹیک کرنے والے 40 سے 50 افراد ہوتے ہیں جو دو بائکوں پہ یعنی کہ دو افراد بیٹھے ہوتے بائکوں میں. تقریباً کوئی 70 سے 80 افراد ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں گنڈاسے اور ہو سکتا ہے ان کے پاس اسلحہ بھی ہو, اور ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. وہ اپنی جان بچا کے کمرہ عدالت تک چلے جاتے ہیں اور جو عدالت کی سیکورٹی ہوتی ہے انہوں نے ان کو بال بچایا, اور یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں, جو آپ کے اوپر ایف آئی آر ہوئی اور آپ جب وہاں پہ گئے, کیا آپ کو کے ذہن میں تھا آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا وہاں پہ؟ اتنی گری ہوئی حرکت کوئی پڑھا لکھا انسان تو نہیں کر سکتا نا. یہ تو میرے لیے تو نئی چیز ہے. کوئی ہو نا, کوئی آپ کا کوئی دشمنی ہو, کوئی مرڈر کے ہوں, تو ان میں تو ہم سنتے ہیں. میں خود پروگرام کرتا ہوں ایسے کہ عدالتوں میں قتل ہو گئے, یہ ہو گیا, وہ ایسا تو کام ہی کوئی نہیں تھا. میرا تو سیدھا کام تھا 2 and 2 make 4. ایف آئی آر ہوئی, میں نے لب کشائی نہیں کی, خاموشی سے جیسے میرے پر ایف آئی آر ہوئی ہے نا, یک طرفہ سی, نہ مجھے کوئی نوٹس آیا, کوئی ایس او پی نہیں پورے ہوئے. سب میں پھر بھی نہیں بولا, میں کہ کوئی بات نہیں, ہم عدالتیں ہیں, ہمیں عدالتوں سے مکمل انصاف کی توقع ہے, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی. میں کہا میں بے گناہ ہوں تو میں عدالت سے رجوع کروں گا. لیکن یہ والی مین ہینڈلنگ تو میرے تصور میں بھی نہیں تھی. لیکن پھر بھی میں اپنا, میرا ڈرائیور تھا اور میں تھا, کوئی میرے ساتھ نہیں گیا. آئندہ ڈیٹ پہ بھی میں کسی کو نہیں لے کے جاؤں گا. آپ کو کیا لگتا ہے جنہوں نے آپ پہ حملہ کیا, یا وہ کہتے بلوائی تھے, یا کسی کے مس میچ میں آپ کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا, یا پوری پری پلان کر کے وہ لوگ آپ کے اوپر ہیں؟ وہ میرا نام لے کے آوازیں للکارے مار رہے تھے. وہ ظاہر ہے جو مدعی مقدمہ ہے ان کو, اب مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ کام کیا, کس کے کہنے پہ مجھے وہاں پہ بلوایا اور میرے اوپر اٹیک کروایا. کیونکہ مدعی کی مرضی کے بغیر تو مدعی کو ہی نوٹس جاتا ہے نا کہ آپ کے بندے کی فلاں تاریخ ہے, آپ وہاں پہ پیش ہوں. تو میں نے اس کے خلاف آئی جی صاحب کو, اس کے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کو, پھر آر پی او صاحب کو, ڈی پی او صاحب کو, تمام تر لوگوں کو اپلیکیشنز موو کر دی ہیں. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, کیونکہ انہیں تو ان کی ایف آئی آر تو بغیر ایس او پی کے 2 منٹ میں ہوگی. میری یہ ایکسپیکٹیشنز تھی ریاست سے کہ جو میرے پہ اٹیک ہوا ہے اس میں ریاست مدعی بن کے فوری طور پہ ایف آئی آر دے دے گی. جب ہمیں یہ معلوم ہوا, ہمیں بھی معلوم ہوا, ہم بھی آپ کے فین ہیں, تو آپ کے اوپر یہ اٹیک ہوا تو ہمارا خود کیا کہتے ہیں, بہت سے آپ کے ایسے فین ہوں گے جن کا جسے کہتے ہیں دلی دھچکا لگنا. کیا عدالت میں جا کے اپنی قانونی کارروائی کرنا اور وہاں پہ ایسے لوگوں کا آ کے اٹیک کر دینا, کیا دیکھتے ہیں کہ ملکی جو قانون ہے یا ملکی جو وہاں کے جو سیکورٹی ادارے ہیں, کیا ان کو نظر نہیں آیا؟ نہیں نظر آیا ہے تو سیکورٹی اداروں نے مجھے سیف کیا. اگر یہ وہاں کی پولیس تھوڑی کمزور ہوتی نا تو آج آپ کے سامنے نا میں بیٹھا ہوتا, کم از کم ہاسپٹل میں ضرور ہوتا.
تو ممکن ہے وہ اسلحے کے ساتھ، کیونکہ ہاتھوں میں تو ان کے ڈنڈے کلاڑیاں سارا کچھ تھا، تو وہ اسلحے سے بھی لیس تھے. تو یقینی بات ہے، میں نے متعلقہ تھانے بھی اپلیکیشن موو کر دی ہے، سیشن جج صاحب کو بھی دی ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آر پی او صاحب سے، میرے ایک دوست ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، ٹیلی فون پہ بات بھی کر رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی وہاں سے تفتیش چینج کر دی جائے، رحیم یار خان اور یہ خانپور کے علاوہ کہیں تفتیش بھیج دی جائے. لیکن اگر نہیں چاہتے ادارے تو میں تو اکیلا ہی جاؤں گا. اچھا سر، وہاں پہ جنہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کیا، کوئی ان کے چہرے کوئی آپ نے شناختی ہے، کوئی ان کے اوپر کوئی آپ قانونی کارروائی کریں گے؟ کر رہا ہوں، دے دی ہیں اپلیکیشنیں میں نے. وہ تو اب دیکھیں نا، اگر کسی نے یہ پروف کرنا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں، جن پولیس والوں نے جو سیشن کورٹ کی سیکورٹی تھی انہوں نے مجھے بچایا، ان سے ویریفائی کر لیں افسران. وہ نہیں ہے تو سی سی ٹی وی کیمراز ادھر ہیں، ان سے ویریفائی کر لیں. میں تو کسی کو بائی فیس نہیں جانتا سوائے یہ جتوئی صاحب جو میرے ہیں، قمر جتوئی صاحب جو کمپلیننٹ ہیں، ان کے علاوہ میں کسی کو نہیں پہچانتا. تو یہ تو پھر وہ جتوئی صاحب بتائیں گے یا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز سے پتہ کریں. لیکن انکوائری ابھی تک شروع نہیں ہوئی، یہ میرے لیے بڑی ایک حیران کن بات ہے. تو وہاں پہ جو کورٹ کی سیکورٹی ہے وہ بھی کوئی اتنی کام نہیں ہے، وہ بھی بس مناسب سی. اچھا سر، ایف آئی آر سے پہلے کوئی آپ کے پاس کوئی موبائل میسیج آیا ہو کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو رہی، کوئی نوٹس آیا ہو؟ یہی تو میں حیران ہوں کہ پی کے ایکٹ میں پہلے کم از کم 3 نوٹسز آتے ہیں. عام چھوٹا موٹا اپنے چیک کا پرچہ کرانا ہو تو اس پہ نوٹسز آتے ہیں، کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں آیا مجھے. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی آپ نے کوئی ایسی ولاگ میں کوئی ایسا ولاگ بنایا ہے جس نے کسی اور بندے نے آپ کے اوپر کوئی خار نکالی ہو یا کوئی آپ سے بدلہ لینا چاہ رہا ہو؟ ولاگز میں دیکھیں 2 پارٹیوں کا رپھڑ ہوتا ہے، کسی ایک کے تو اگینسٹ میں نے بولنا ہوتا ہے نا، جس کی زیادتی ہوتی ہے. تو جو کرمنلز ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے اگینسٹ ہی ہمارا ہوتا ہے ولاگ. پولیس کے خلاف بھی میں بولتا ہوں، اداروں کے خلاف بھی بولتا ہوں، لیکن میں بولتا ہوں تنقید برائے اصلاح کرتا ہوں. میں تنقید برائے دشمنی نہیں کرتا، میری کسی سے اینیمیٹی وغیرہ نہیں ہے، میں اس چیز کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. میں ایزی تھا کہ میں کہ بولنے پہ کوئی حد تک ریونج تو نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ کرمنل مینٹیلٹیز جون سی ہیں، ان کی کرمنل سوچ ہے، تو وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں. یہ میرے لیے بھی ایک نئی بات ہے. اس پہ میرا تو کام ہے، میں پہلے بھی بولتا ہوں، اس پہ بھی میں بات کروں گا یا قانون کا سہارا لوں گا. اللیگل اٹیمپٹ مجھے لوگ کہہ رہے تھے، میں بھی چلتا ہوں، فینز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم چلتے ہیں، رحیم یار خان سے، خانپور سے، اور کافی لوگوں کے بڑی کالز آ رہی ہیں. میں کہا نہیں بھائی، ہم نے لڑنا ہی نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو کیوں لے کے جاؤں. میں کہ ریاست کا کام ہے مجھے پروٹیکشن دینا، وہ دے گی. اگر ریاست چاہتی ہے کہ مجھے نہیں رہنا چاہیے تو پروٹیکشن نہ دے. اچھا، اب آپ کی نیکسٹ ہیئرنگ کون سی ڈیٹ کو ہے؟ یہ تقریباً 10 دن بعد. 10 دن بعد ہے. جو ہمارے آئی جی پنجاب ہیں اور ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب ہیں، کوئی ان کو آپ بات کرنا چاہیں کہ آپ کا جو وہاں پہ جو اتنی دور جو آپ کا جو کیس لگا ہوا وہ کسی اور ضلع میں یا کسی اور شہر میں شفٹ ہو جائے؟ آر پی او صاحب کو اپلیکیشن بھی موو کر دی ہے، ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے، ٹیلی فون پہ بھی میرے ایک دوست نے بات کی ہے. فیصل کامران صاحب کی تو جوڈکشن ہی نہیں ہے نا. یہ آئی جی صاحب اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے انہیں بھی کوئی میری بات بری لگ گئی ہو، کچھ ایسا میں بول گیا ہوں کبھی، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم افسران کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی افسر کو میں برا لگ گیا ہوں تو اس نے کہا اس کو ذرا رگڑا دو، کیونکہ اتنی دور ایف آئی آر کرانے کا تک کوئی نہیں تھا. 7 گھنٹے سفر کر کے میں جاتا ہوں اور آگے جا کے مجھے وہ میرے سے تو ہلا نہیں جاتا تھکاوٹ سے، تو وہاں پہ اٹیک ہو جائے تو پھر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. سید فرقان شاہ صاحب تھے جن کا خانپور میں ان کے اوپر جان لیوا حملہ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے بال بچ کے کہتے ہیں لاہور آ جاتے ہیں. ہمارے بھی اداروں سے گزارش ہے جو کیس جو خانپور میں یا دوسرے شہر میں وہ چاہتے ہیں یا ملتان ڈویژن میں چینج ہو جائے یا لاہور شفٹ ہو جائے تاکہ وہ اپنے اچھا سر، ایک اور بات ہے کہ آپ کی جو نیکسٹ ہیئرنگ جو 10 دن کے بعد ہے، کیا آپ لگتا ہے کہ آپ ان ساتھ کو سیکورٹی گارڈ لے کے جائیں گے؟ ایک ڈرائیور ہوگا، ایک میں آؤں گا، جسٹ بس ایک ڈرائیور اور آپ. سر آپ اس کے اوپر آپ کے اوپر جو اٹیک ہوا وہ 40 سے 50 افراد تھے، ٹھیک ہے. اب نہیں لگتا کہ وہ اگر دوبارہ وہ آپ کے اوپر آئیں گے تو اس سے زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں؟ یہ تو ریاست کو سوچنا چاہیے نا. مجھے پروٹیکشن میری ریاست نے دینی ہے. میں اپنی سیکورٹی، میں نے تو کبھی یہاں پہ پسٹل نہیں رکھا. میرے پاس صرف ایک یہ چھری ہے، یہ والی، یہ بھی اس سے کوئی چیز کاٹنی ہو نا، کوئی پھل چھل کھانا ہو تو وہ کاٹتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ بھی یہیں پہ پڑی ہوتی ہے. مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. میرا اللہ پہ یقین ہے، اللہ میرا مددگار ہے. اسی اللہ نے مجھے اب تک سیکیور رکھا ہے اور اس دفعہ بھی اسی اللہ نے بچایا. آئندہ بھی اللہ میری مدد کرے گا اور اس طرح کے لوگ اپنے اس گھنونے جرم میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے.
इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये सैयद फुरकान शाह साहब थे जो कह रहे हैं कि अब मेरी जो नेक्स्ट हियरिंग है मैं फिर वहाँ जाऊँगा और मुझ पे अगर किसी ने हमला किया तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारे इदारों पे होगी, आईजी पंजाब पे होगी। और हमारी भी गुजारिश है आईजी पंजाब साहब से कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए। बल्कि बेहतर ये है कि इनका जो केस जो 7 घंटे की मुसाफत से वो दूसरे शहर जाते हैं, इनको जो करीबी जो इलाका लगता है या शहर लगता है वहाँ पर शिफ्ट किया जाए ताकि वो अपने केस की समाअत के लिए वहाँ जा सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।